بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصل میں ایک سوال مسلسل میرے پاس آتا ہے، میرے علم میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کیوں کر محبت کریں کہ اس نے ان کی مرضی کے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ ایک تو ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا، اس کے بعد اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ اگر یہ کرو گے تو جنت ہے، اگر نہ کرو گے تو دوزخ ہے۔ تو میں اس ایسی ہستی سے کیوں کر محبت کروں؟ ہاں، اسے ڈر ضرور سکتا ہوں کہ میں اس دنیا میں پھنس گیا ہوں، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ میں دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاؤں گا۔ لیکن محبت کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس قسم کے خیالات، اس قسم کے سوال کہیں نہ کہیں سے میرے علم میں آتے رہتے ہیں۔ تو جہاں تک اس حد تک اس تو صحیح ہے کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اے انسان، تو یہ گمان ہے کہ تو یہ ویسے ہی پیدا کر دیا تو یہ لوٹ کے اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر ہمیں پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ایک اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو دونوں باتیں یہ جو ہیں یہ صحیح ہیں کہ ہاں، ہمیں اللہ کے پاس پلٹ کے واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کرے گا، ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرے گا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ مومن کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنی چاہیے، اس لیے سورہ بقرہ میں اس کی آیت ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب یہاں جہاں تک میرا علم ہے کہ ہمیں کیوں کر محبت کرنی چاہیے اور ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور آزمائش میں ڈال دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈرنے والا عنصر انسان پہ غالب رہتا ہے، انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے، انسان کا راہ راست پہ رہتا ہے۔ اگر اوپر ڈنڈا نہ ہو تو ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اپنی پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ رہا محبت کا، تو اس سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھے بغیر کیوں پیدا کیا؟ تو یہ بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں، وہ لوگوں سے پوچھے گا، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ سورہ نبا کی آیت ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا، اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اور ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے اللہ سے پوچھنے کا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ بات کہ پوچھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، وہ تو معاملہ ہو گیا حل کہ ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن شریف کی آیت سورہ نبا میں بتا دیا۔ جہاں تک یہ معاملہ کہ آزمائش میں کیوں ڈالا، تو یہ صریحاً غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھے بغیر، ہماری پرمیشن کے پوچھے بغیر، ہمیں بغیر بتائے اس آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ بات غلط ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، جس کی اردو ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر امانت پیش کی۔ بے شک ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی۔ امانت کا جو معنی بتائیں ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں امانت کے معنی ہے اوبیڈینس۔ امانت کے معنی ہے، ایک اور جگہ بتایا گیا کہ فرض، جو اوبلیگیٹری ہمیں ریکوائرمنٹ ہے ایز اے مسلمان، وہ معنی ہے کہ ہمیں فرض ہے کہ ہمیں امانت کا دینا، مطلب یہ کہ ہمیں دی اوبلیگیٹری ڈیوٹیز جو ہیں، فرض ہیں، وہ امانت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے امانت پیش کی کہ تمہیں فرض ادا کرنے ہیں، تمہیں اطاعت کرنی ہے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ہی آپشن دیا، زمین کو دیا، پہاڑوں کو امانت پیش کی، انہوں نے ان کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور جس کے جو معنی بتائے گئے امانت کے، وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ گڈ ڈیڈ کرو گے، اچھا کام کرو گے، تم کو ریوارڈ ملے گا۔ اگر تم برے کام کرو گے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے نہیں، تو جو پنش ہے۔ یہ معنی امانت کے مختلف تفاسیر میں آتے ہیں۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، انہوں نے ان کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔
مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور نادان ہے۔ تو اس قرآن شریف کی آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی۔ امانت یہ کہ تم اوبیڈینٹ رہو گے، اللہ تعالیٰ کا احکام مانو گے، اور جو فرض ہیں وہ اوبلیگیٹری ڈیوٹی ادا کرو گے۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تم کو ریوارڈ ہے، اگر برا کام کرو گے تمہیں پنشمنٹ ہے۔ یہ جو امانت دی گئی، پہاڑوں نے، آسمانوں نے اور زمین نے منع کر دیا، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے پر ظلم کرنے والا اور نادان ہے۔ تو اس آیت میں صاف صاف واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی تھی، چاہو تو مان لو، چاہو تو انکار کر دو۔ تو سب سے اس بات کو اٹھانے نے انکار کر دیا، سب نے اس بات کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وہ ظالم تھا اور نادان تھا، مطلب یہ کہ وہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا اس کام کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا کہ وہ لالچی ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالنے سے پہلے پوچھا تھا ہم سے، اور یہ بات کہ ہمیں یاد نہیں کہ یہ کب پوچھا تھا، یہ کب آفر دی گئی تھی، یہ ہم نے کب چیلنج ایکسیپٹ کیا۔ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے۔ تو جو ہم نے زندگی گزاری ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں، جو زندگی گزاری ہے، جو ٹائم گزارا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن یقین ہے ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ ہماری پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائم گزرا ہو۔ جس طرح سے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرنے کا ہمیں کچھ یاد نہیں، لیکن ہاں ہم زندہ تھے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے، مگر یاد نہیں۔ ایون کہ پیدا ہونے کے بعد شاید 3 سے 4 سال تک، کچھ لوگوں کو 5 سال تک کچھ یاد نہیں ہوتا، بچپن کی کوئی جھلک یاد نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ جو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے، اس لیے ورنہ پھر میں اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ تو یہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے زندگی کی بہت سی چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے کی ہمیں یاد نہیں ہیں۔ اور یاد نہ ہونا تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان میں اس لیے ڈالا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت پیش کی وہ ہماری سرزش میں شامل ہے، ہمارے اندر شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالی بھی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ آپشن دیا جائے کہ تھوڑے سے کام کر لو، تھوڑی سی مشکل والی زندگی گزار دو، اللہ کی اطاعت اختیار کر لو، اور ہمیشہ کی انفینٹ لائف جو ہے اس میں عیاشی کرنے کا موقع ملے گا، ایسی زندگی ملے گی جس زندگی میں تمہارے لیے کن فیکون ہوگا۔ جنت میں انسان جو تمنا کرے گا، جو چاہے گا، وہ فوراً حاضر کر دی جائے گی، کن فیکون والا معاملہ ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور 2 آپشن دیے اللہ تعالیٰ نے کہ تم 50 سے 60 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ گزار لو، اطاعت کر لو، اگر اس کو نیٹ آف کیا جائے تو شاید کوئی 15-20 سال ہی بنتے ہیں، یا پھر عیاشی کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر اپنی زندگی بھر رہو، اپنی دوزخ کے اندر رہو۔ دونوں آپشن اللہ تعالیٰ دے دے۔ تو صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، میں اس زمن میں شیئر کر دوں کہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص انگلی ڈالے 5 سمندر کے اندر، تو جو قطرہ سمندر کا پانی کا انگلی پہ لگا رہ جائے گا وہ دنیا ہے، اور سمندر کی پوری جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، انفینیٹیو لائف ہے، ہمیشہ سے رہنے والی، ہمیشہ رہیں گے۔ اتنا بڑا انعام ملے گا کہ آپ مطلب زندگی بھر عیاشی کریں گے۔ تو میرے خیال سے ابھی بھی ہم لوگ اس پار کو اٹھانے کو تیار ہو جائیں گے، اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ چند سالوں کی زندگی میں 50 سال یا 20 سال نیٹ ہونے کے بعد ہم صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں انفینیٹیو لائف ہے اور کن فیکون ہوگا، جو چاہیں گے ہم کو ملے گا۔ تو ہمیں خاص سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس امانت کو لینے سے انکار کرے۔ آج کل جو انسانوں نے ترقی کی ہے، جو سائنٹیفک ترقی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبیاں پیدا کی ہیں کہ ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ گویا یوں لگتا ہے ایسے ایسے کمپیوٹر سافٹ ویئر، کمپیوٹر سائنس، IT میں چیزیں تیار ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس حد تک پہنچ گئے ہیں
کہ ہمیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے اور لپٹ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبیاں دیں، اتنی صلاحیتیں دیں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں ایک طرح سے خدائے صفت کا اسٹیٹس دیا ہے۔ دو ایسی صفتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دے گا جو اس کی اپنی صفت ہیں، جو خدائی صفت ہیں۔ وہ یہ کہ کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جنتوں کو کبھی موت نہیں دے گا۔ خالق و مخلوق کا فرق تو رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن کچھ صفات اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہم کو دے گا۔ انسان بھی ہمیشہ سے اس میں جنت میں رہے گا۔ انسان حادث ہے، حادثے سے وجود میں آیا ہے، اور حادثے سے ہی ہمیں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے مگر ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے مگر ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ہمیشہ کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے، جو جنت میں انسان انفینٹی لائف تک رہے گا، وہ اپنی ایک صفت جو ہے ہم ان بندوں کو دے گا جو نیک عمل کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی صفت اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ دوسری بڑی صفت جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دے گا، وہ دے گا کن فیکون۔ ہم دنیا میں جا بجا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی وہ خوبی دے دیں گے کہ جو ہماری خواہش ہوگی، جو ہم چاہیں گے، جس طرح سے چاہیں گے، وہ پلک جھپکتے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ جنت میں وہ کچھ ہوگا جو ہمیں انشاءاللہ تفصیل سے الگ سے بات کریں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ناچیز سا آدمی جس کے مٹی سے خود پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حد تک خوبیاں دے گا کہ ہم لوگ کن فیکون کہیں گے اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ وہ محبت کا جذبہ جو ہے اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے مومن کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت افزائی کی ہے، کیا خوب بات کی ہے کہ وہ ہم زندہ ہی رہیں گے، اور ہمیں جو کن فیکون کی صورت ملے گی، اس صلاحیت سے، اس مرتبے سے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کو کرنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ اکیلا تھا، اس نے ہمیں اس ناچیز کو اس حد تک اوپر لے کے چلا گیا کہ وہ خدائی صفات جو اس نے خود اس کے اندر موجود تھیں، وہ ہمیں کچھ شیئر کرے گا ہمارے ساتھ۔ ہم ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صرف چند سالوں کی عبادت کرنی ہے، چند سالوں کی ہمیں اس کی اطاعت قبول کرنی ہے، ورنہ وہ اکیلا بھی رہ سکتا تھا، اسے کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں وہ صفات دینے کی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی ہے، اس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات بیان کی جائے وہ کم ہے۔ یہی سوال کا جواب مل جاتا ہے ہم کو کہ جو سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا؟ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو عمل کیا ہم اسے پوچھ نہیں سکتے۔ سورہ نبا میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، ہمیں آزمائش میں ڈالا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت پیش کی تھی، پہلے آسمان کو، زمین کو اور پہاڑوں کو، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں انسان دوبارہ اٹھا لے گا، اس لیے کہ انسان کے اندر لالچ کا مادہ ہے۔ اور یہ ایک اچھی ڈیل بھی ہے کہ چند سال کی زندگی گزارو یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے بعد آپ کی انلیمیٹڈ لائف ہے، کن فیکون ہوگا، اور زندگی بھر آپ کو عیاشی ہے، جو چاہیں گے آپ کو ملیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو دو خوبیاں دے گا انسان کو، مطلب اپنی صفات دے گا جو خدائی صفات ہیں، اس وجہ سے انسان جو ہے اپنا مومن جو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرے گا۔ میرے خیال سے میرے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر کسی میرے بھائی کو اور سوال ہے تو مجھے وہ وائس میسیج پہ ٹیکسٹ کر سکتا ہے یا پھر مجھے ای میل کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔